درود پاک وہ وظیفہ ہے، اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں پڑھتا ہے، یہ عقیدہ رکھ کر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود سنتے ہیں، میرے آقا مجھے جانتے ہیں، میرے آقا مجھے پہچانتے ہیں، تو درود پاک امتی کو نبی کے قریب کروا دیتا ہے، درود پاک امتی کے گناہ بخشوا دیتا ہے، درود پاک امتی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شامل کروا دیتا ہے۔ اگر یہ درود پاک پڑھنے والا سچا ہو تو یہی درود پاک اس کی دنیا کو، اس کی آخرت کو، اس کی قبر کو بھی سنوارتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر ان کا امتی ان کے روضے پہ جا کر سلام پڑھے تب بھی آقا سنتے ہیں، اور اگر ان کا امتی کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، ما من احد یسلم علیہ الا بلغنی صوتہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا کوئی غلام ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام بھیجے اور اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے۔ میرا جو غلام، میرا جو عاشق، میرا جو امتی میری ذات پر سلام پڑھتا ہے، وہ کائنات کے کسی بھی کونے سے سلام پڑھے، اس کی آواز بھی مجھ تک پہنچتی ہے، فرشتے بھی اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور اگر اللہ مجھ پر کرم فرمائے، میری توجہ مجھے لوٹائے، تو میں اپنے اس امتی کا سلام بذات خود سنتا بھی ہوں، اور کرم فرماؤں تو امتی کو سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، روض الریاحین میں ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے مکہ پہنچا، حج کیا، حج کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد اب میں نے ارادہ کیا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ اب میں نے مکے سے مدینے کا سفر طے کیا، سارا راستہ حضور پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے مدینہ پہنچا۔ وہ کہتے جب میں حضور کے روضے پر آیا تو میری نظر ایک بوڑھیا پر پڑی جس کی عمر کم و بیش 80 سال کے قریب ہوگی، بظاہر ان پڑھ لگ رہی تھی، دیہات سے آئی ہوئی تھی، اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ایک عجیب و غریب انداز تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بوڑھیا کو دیکھنے لگا کہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روض رسول پر کھڑے ہو کر کچھ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کی ہے۔ اچانک سلام پڑھتے 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 رک گئی۔ بڑھیا نے اپنے اطراف میں دیکھا، لوگ موجود تھے، تو اب وہ بڑھیا رونے لگی، اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی کہ روتے روتے اب میں اپنی حاضری بھول گیا اور میری پوری توجہ اس کی طرف ہو گئی، اتنے درد سے روئی کہ مجھے دیکھا نہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بڑھیا کے قریب ہوا تو بڑھیا اپنی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ عرض کر رہی تھی۔ اب وہ کیا کہا اس نے، یہ دل کے کانوں سے سنیے، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا کرم فرمایا یہ بھی دل کے کانوں سے سنیے، اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر ناز کیجیے۔ بڑھیا کہتی ہے، بزرگ فرماتے کہ میں جب بڑھیا کے قریب ہوا، اب روتے روتے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان پڑھ، میں گوار، میں جاہل، مجھے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، اور آپ ان کا سلام پیش کرتے سنتے ہوں گے، ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو آپ کی بارگاہ میں اچھے انداز میں، اچھی آواز میں، اچھے الفاظ میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوگا۔
اب اس بڑھیا نے اطراف میں جب دیکھا، پہلے اس نے اپنی زبان میں سلام پڑھا، اب جب اطراف میں دیکھا تو ہر ایک اپنی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. کوئی زبانی پڑھ رہا ہے، کسی نے کتاب کھولی ہوئی ہے. اب کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کسی نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کسی نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. کسی نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. کسی نے کہا السلام علیک یا سید المرسلین. کسی نے کہا السلام علیک یا خاتم النبیین. اب ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے لگا. جب بڑھیا نے چاروں طرف ان لوگوں کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے اچھے انداز میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑھیا کا دل ٹوٹ گیا، اور بڑھیا نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو آپ کو اچھے الفاظ میں سلام پیش کرتا ہوگا. آپ ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو آپ کو اچھے انداز میں سلام پیش کرتا ہوگا. آپ ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو آپ کو اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے ترنم میں، اچھے سیغوں میں، آپ کی شان و عظمت کے لائق الفاظ میں آپ کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہوگا. میں ان پڑھ، میں گوار، میں جاہل، میں ان پڑھ، یا رسول اللہ مجھے تو پڑھنا آتا نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام کیسے پیش کروں؟ حضور فرماتے ہیں جب اس بڑھیا نے یہ الفاظ بارگاہ رسالت میں پیش کیے تو دل ٹوٹ گیا، تڑپ تڑپ کر رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب آیا، کافی دیر کے بعد اب جب بڑھیا کو ہوش آیا میں نے بڑھیا کو اٹھایا. اب حشاش بشاش تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو میں نے پوچھا بڑھیا بتا تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ پہلے رو رہی تھی، اب چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہیں، خوشی کے آثار ہیں. تو وہ بڑھیا بولنے لگی میرے رونے کی وجہ یہ تھی جب میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا ارادہ کیا، مجھے الفاظ اچھے نہیں آتے، انداز اچھا نہیں تھا، صیغے اچھے نہیں تھے، میں اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں بارگاہ رسالت میں سلام پڑھنے لگی. مگر ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کی اچھی آواز کو، ان کے اچھے انداز کو، ان کے اچھے الفاظ کو، ان کے اچھے ترنم کو دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا. میں نے سوچا شاید آقا ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو حضور کی بارگاہ میں اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں، اچھے صیغوں میں سلام پیش کرتے ہوں گے. یہ سوچ کر میں روئی، بے ہوش ہوئی، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی. کیا دیکھتی ہوں کہ وہ آقا جن پر لاکھوں مسلمان صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے گنبد خضرا سے باہر تشریف لائے، مجھے آ کر اٹھایا، فرمایا بڑھیا گھبراتی کیوں ہو؟ ہم نے اس سال سب سے پہلے اپنے مزار میں آنے والوں میں سب سے زیادہ تمہارے صلاۃ و سلام کو قبول فرمایا. اس سال جو میرے روزے پر آ کر جنہوں نے سلام پڑھا ہے، جنہوں نے میری بارگاہ میں آ کے حاضری دی ہے، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا پیار اپنی جگہ ہے، مگر ہم نے سب سے زیادہ تمہارے سلام کو قبول بھی فرمایا ہے، اور تمہارے صلاۃ و سلام نے سب سے زیادہ ہمارے دل کو خوشی بھی پہنچائی. کہا بڑھیا ہماری بارگاہ وہ ہے جن میں اچھا انداز نہیں، جس میں ترنم نہیں، جس میں اچھے صیغے نہیں، جس میں ظاہری حسن و جمال، ظاہری انداز، ظاہری حساب و کتاب نہیں دیکھا جاتا. ہماری بارگاہ وہ ہے کہ جس کے اندر امتی کے دل میں محبت کتنی ہے، امتی کے دل میں نبی کا پیار کتنا ہے، امتی کے دل میں نبی کی تعظیم کتنی ہے. ہماری بارگاہ میں محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے. جس محبت میں، جس پیار میں، جس عقیدت میں، جس عشق میں تم نے ہماری بارگاہ میں سلام پڑھا ہے، ہم نے سب سے پہلے تمہارے صلاۃ و سلام کو
قبول بھی فرمایا ہے، اور تمہارے صدقے اس سال اپنے روزے پر آنے والوں کے سلام کو بھی قبول فرمایا۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انداز نہیں، حضور کی بارگاہ میں امتی کے دل میں نبی کا پیار دیکھا جاتا ہے، نبی کی محبت دیکھی جاتی ہے، نبی کا عشق دیکھا جاتا ہے، نبی سے وفا کتنی کرتا ہے یہ دیکھی جاتی ہے۔ اگر امتی نبی سے محبت سچی کرے، نبی سے پیار سچا کرتا ہو، نبی سے عقیدت سچی رکھتا ہو، تو مدینے والے آقا گنبد خضراء میں رہتے ہوئے امتی دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں ہو، اگر وہ محبت میں کامل ہو کر نبی کی ذات پر سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، نبی کو پکارتا ہے، تو میلاد والے آقا اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں، اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اگر مشکل میں ہو، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، کرم فرمائیں تو سلام کا جواب بھی عطا کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا کرم فرمائیں تو اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔